اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی قاعدہ کے 13ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ 12 لیکچر آپ سماعت فرما چکے، جس میں آپ نے پہلے نظم پڑھی، پھر ماضی مطلق کا بیان پڑھا، ماضی مطلق معروف، ماضی مطلق مجہول، پھر ماضی مطلق منفی، معروف و مجہول کا بیان پڑھا، پھر ماضی قریب کا بیان آپ نے مکمل پڑھا۔ آج ہم تیسری ماضی یعنی ماضی بعید پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ماضی بعید کی تعریف پڑھیں گے، اس کے بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے، اس کی ایک گردان پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم آج کے لیکچر میں سوالات کو لیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے، توجہ سے آپ اس کی طرف دیکھیں اور توجہ سے پڑھیں۔ جن کے پاس کتاب ہے تو وہ چاہے کتاب کو کھول لیں۔ یہ ہے جی پیج نمبر 10، فارسی قاعدہ کا پیج نمبر 10 ہے، تو ماضی بعید کا بیان۔ تو چلتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی بعید کے نام سے ہی ماضی بعید کی تعریف جو ہے وہ آسانی سے ذہن میں آ جاتی ہے اور یاد ہو جاتی ہے۔ بعید کا معنی ہی دور ہونا ہوتا ہے، تو ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ تو اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود زیادہ کر کے ماضی بعید بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود زیادہ کر کے ماضی بعید بناتے ہیں۔ تو ماضی بعید کے متعلق آپ نے ابتدائی نظم میں جو شعر پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ بود جب ماضی پہ آیا اے سعید، بود جب ماضی پہ آیا اے سعید، یاد رکھ وہ بن گئی ماضی بعید۔ تو یہ ہے کہ جب ماضی مطلق پہ ہم ہا بود کا اضافہ کریں گے تو یوں یہ ماضی بعید کا صیغہ بن جائے گا۔ جیسے پرورد سے، اس کے آخر میں ہا بود بڑھائے تو پرورد سے پروردہ بود، پرورد کا معنی تھا اس نے پالا، اور پروردہ بود کا معنی ہوگا اس نے پالا تھا، اس نے پالا تھا۔ پرورد اس نے پالا، پروردہ است اس نے پالا ہے، پروردہ بود اس نے پالا تھا۔ تو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے تو یہ ماضی بعید ہے۔ ابتدائی 6 مصادر سے بھی ہم مثالیں لیتے ہیں۔ آپ اس سائڈ پہ مثالیں دیکھ لیں۔ گفت سے گفتہ بود، شنید سے شنیدہ بود، نوشت سے نوشتہ بود، خواند سے خواندہ بود، خرد سے خردہ بود، نوشید سے نوشیدہ بود۔ ہم بالترتیب اس طرح ان کے معانی بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ گفت سے گفتہ بود، گفت کا معنی ہوگا اس نے کہا، گفتہ بود اس نے کہا تھا، شنید اس نے سنا، شنیدہ بود اس نے سنا تھا، نوشت اس نے لکھا، نوشتہ بود اس نے لکھا تھا۔ اسی طرح خواند اس نے پڑھا، خواندہ بود اس نے پڑھا تھا۔ اسی طرح خرد اس نے کھایا، خردہ بود اس نے کھایا تھا۔ اسی طرح نوشید اس نے پیا، اور نوشیدہ بود اس نے پیا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ان مثالوں سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم ماضی بعید کو کیسے بنائیں گے۔ ماضی مطلق کو جس طرح آپ نے بنایا تھا کہ نون کو جب دور مصدر سے کیا تو ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا،
مصدر سے ہم ماضی مطلق بنائیں گے، پھر ماضی مطلق کا جو صیغہ آئے گا اس کے آخر میں ہا بود کا اضافہ کریں گے تو یہ ماضی بعید بن جائے گی، اور ہا بود کے بعد باقی تمام صیغوں کی علامات اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گی، جیسے پروردہ بود، آپ ادھر اس کی گردان بھی دیکھ لیں، پروردہ بود، پروردہ بودند، پروردہ بودی، پروردہ بودید، پروردہ بودم، پروردہ بودیم۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے پالا تھا، انہوں نے پالا تھا، تو نے پالا تھا، تم نے پالا تھا، میں نے پالا تھا، ہم نے پالا تھا۔ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آج جو گردان ہمارے سبق میں ہے ہم اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے پروردن مصدر سے گردان کو لیا ہے، تو پروردہ بود، پروردہ بودن، اس کو ہم الگ سے نہیں لکھ رہے، آپ ادھر سبق کے اوپر جو پیج آپ کے سامنے اوپن ہے اسی کے اوپر توجہ سے دیکھیں۔ پروردہ بود، پروردہ بودند، پروردہ بودی، پروردہ بودید، پروردہ بودم، پروردہ بودیم۔ ترجمہ: اس نے پالا تھا، انہوں نے پالا تھا، تو نے پالا تھا، تم نے پالا تھا، میں نے پالا تھا، ہم نے پالا تھا۔ اسی طرح ہم مجہول کی گردان کرتے ہیں، وہ بھی آپ توجہ سے دیکھیں۔ پروردہ شدہ بود، پروردہ شدہ بودند، یہ دو غائب کے صیغے ہو گئے، آگے حاضر کے۔ پروردہ شدہ بودی، پروردہ شدہ بودید، یہ دو حاضر کے صیغے ہو گئے، آگے دو متکلم کے۔ پروردہ شدہ بودم، پروردہ شدہ بودیم۔ اب ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ پالا گیا تھا، وہ پالے گئے تھے، آگے حاضر کے جو دو صیغے ہیں۔ تو پالا گیا تھا، تم پالے گئے تھے، آگے متکلم کے دو صیغے، ان کا ترجمہ میں پالا گیا تھا، ہم پالے گئے تھے۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ چلتے ہیں آگے ہم سوالات کی طرف۔ ماضی بعید کی تعریف کرو۔ تو ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، تو یہ ماضی بعید کی تعریف ہے۔ ماضی بعید کیسے بنائی جاتی ہے؟ ماضی بعید کو ماضی مطلق سے بنائیں گے، اس طرح کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا بود کا اضافہ کریں گے، جیسے پرورد سے پروردہ بود، گفت سے گفتہ بود، شنید سے شنیدہ بود، نوشت سے نوشتہ بود، خواند سے خواندہ بود، خرد سے خردہ بود، نشید سے نشیدہ بود۔ چلیں آگے۔ سوال نمبر 3 ہے جی، گفتہ بودم کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ گفتہ بودم بہت آسان۔ گفتہ بودم، آپ اس کی آخر کی صیغے کی علامت کو دیکھیں اور اس کے اندر بود آ رہا ہے تو سمجھ جائیں یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے، تو گفتہ آ رہا ہے تو سمجھ لیں گفتن مصدر سے ہے۔ تو اب بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کو صیغہ بتانے میں اور اس کا ترجمہ کرنے میں۔ گفتہ بودم کیا صیغہ ہے؟ میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا، اس میں ہاشد نہیں ہے، یہ معروف کا صیغہ ہے۔ ہاشد ہوتا تو پھر یہ مجہول کا ہوتا، اگر گفتہ شدہ بودم ہوتا تو یہ مجہول ہوتا۔ یہ ہے گفتہ بودم، میں نے کہا تھا، اور اگر گفتہ شدہ بودم ہوتا تو میں کہا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ چونکہ بود، بودد، بودی، بودید، بودم، بودیم آ رہا ہے تو اس لیے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے۔ گفتہ بودم میں نے کہا تھا، صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی بعید، مثبت معروف از گفتن۔ چلے جی آگے۔ سوال نمبر ہے 4، میں نوازا گیا تھا، میں نوازا گیا تھا۔ نوازا یہ نہیں کہ میں نے نوازا تھا، میں نوازا گیا تھا، یہ مجہول ہے، یہ مجہول ہے۔ اگر معروف ہوتا تو یوں ہوتا میں نے نوازا تھا، میں نے نوازا تھا، جبکہ یہ ہے میں نوازا گیا تھا تو یہ مجہول ہے۔ تو اب ہم مجہول کا صیغہ یعنی اس میں ہاشد بھی لے کے آئیں گے۔ نواختن سے ہے جی، نواختن نوازنا، تو نواختہ شدہ بودم، نواختہ شدہ بودم، میں نوازا گیا تھا، نواختہ شدہ بودم، صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی بعید، مثبت مجہول، اب یہ مجہول ہے، فعل ماضی بعید مثبت مجہول، از نواختن، از نواختن نوازنا۔ چلیں جی آگے۔ ستودہ شدہ بودید کیا صیغہ ہے؟ ستودہ شدہ بودید، اب اس میں ہاشد بھی آ رہا ہے تو سمجھ لیجیے مجہول کا صیغہ ہے۔ ستودن کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور آخر میں یاد آ رہا ہے بودید تو سمجھے کہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ ستودہ شدہ بودیم،
स्तुदा शुदा बूदेम, तुम तारीफ किए गए थे, तुम तारीफ किए गए थे। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। सीगा जमा हाजिर, फेल माजी बईद मुस्बत मजहूल, फेल माजी बईद मुस्बत मजहूल। अज स्तुदन तारीफ करना, स्तुदा शुदा बूदेद तुम तारीफ किए गए थे। चले जी आगे, सवाल नंबर है 6। न रसीदा बूदी, रसीदन पहुंचना, न रसीदा बूदी, तू नहीं पहुंचा था, तू नहीं पहुंचा था। अब ये देखिए शुरू में नून नाफिया आ रहा है तो ये मनफी का सीगा होगा, और हाशुद नहीं आ रहा तो ये समझ लिए मारूफ का सीगा है, और या आ रहा है तो समझ लीजिए वाहिद हाजिर का सीगा है। तो रसीदन मज़दर से है, रसीदन का मना पहुंचना। न रसीदा बुद्धि, तू नहीं पहुंचा था, सीगा वाहिद हाजिर, फेल माजी बईद मनफी, जिसको आप मनफी कहेंगे, मनफी मारूफ अज रसीदन पहुंचना। चले जी आगे, सवाल नंबर 7 है। तुम नहीं भागे थे, इसकी फारसी बनाओ, तुम नहीं भागे थे। अब भागना क्या है? गुरेख्तन, गुरेख्तन। ये है फ़ौरन आपके जहन में मसदर हाजिर होना चाहिए। वो उसी वक्त होगा जब आपको मसादिर याद होंगे, फ़ारसी से उर्दू और उर्दू से फ़ारसी जब याद होगी तो फ़ौरन आपके जहन में वो मसदर हाजिर हो जाएगा। तो भागना का मसदर क्या था? गुरेख्तन, गुरेख्तन का माना भागना। तुम नहीं भागे थे, सॉरी हाँ ठीक है, तुम नहीं भागे थे, तुम नहीं भागे थे। ना गुरेख्ता, ना गुरेख्ता बूदेद, ना गुरेख्ता बूदेद, गुरेख्ता बूद, गुरेख्ता बूदन, गुरेख्ता बूदी, गुरेख्ता बूदेद। शुरू में नून नाफिया ले हैं। ना गुरेख्ता बूदेद, तुम नहीं भागे थे। सीगा जमा हाजिर, फेल माजी बाईद मनफी मारूफ अज गुरेख्तन भागना। चले जी आगे, सवाल नंबर 8 है। अवुर्दा शुदा बूदंद क्या सीगा है? अवुर्दा शुदा बूदंद, अवुर्दा शुदा बूदंद। अवुर्दन का माना होता है लाना, अवुर्दन का माना लाना। अवुर्दा शुदा बूदम, इसमें हाशुद आ रहा है तो समझ ले कि ये माजी मजहूल का सीगा है। अवुर्दा शुदा बूदन, तो आखिर में नून दाल आ रहा है तो समझ ले कि ये जमा गायब का सीगा है। और बूद, बूदन, बूदन ये आ रहा है, बूद, बूदन, बूदी, बूदेद हो तो ये माजी बईद का सीगा होगा। तो अवुर्दा शुदा बूदंद, अवुर्दन का माना लाना। तो वो लाए गए थे, वो लाए गए थे। अगर मारूफ होता अवुर्दा बूदंद तो तर्जमा होता उन्होंने वो लाए थे, वो लाए थे, वो लाया था, वो लाए थे। तो ये मजहूल है तो वो लाए गए थे, वो लाए गए थे। अवुर्दा शुदा बूदंद, वो लाए गए थे। सीगा जमा गायब, फेल माजी बईद मुस्बत मजहूल, माजी बईद मुस्बत मजहूल अज अवुर्दन लाना। उम्मीद है जी कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ये तमाम सवालात भी हमने हल कर दिए। तो आज आगे हम मसादर पढ़ेंगे, लेकिन इसकी गर्दाने और उसके बाद आने वाले तमाम सीगों को यानी फ़ारसी से उर्दू और उर्दू से फ़ारसी, इसको हम अगले लेक्चर में 14वें लेक्चर में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल करेंगे। तो आज ये मसादर आप साथ पढ़ लें, इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है ताकि जब अगले लेक्चर आप समाप्त करें तो जो सीगे हम पढ़ेंगे फ़ौरन आपके जहन में उनके मसादर आपके जहन में मुस्तहदर होने चाहिए। अंदुख्तन का माना होता है जी जमा करना। आज का पहला मसदर अंदुख्तन, अंदुख्तन जमा करना और जमा करना अंदुख्तन। पुरसीदन पूछना, पुरसीदन पूछना और पूछना पुरसीदन। खंदीदन हंसना और हंसना खंदीदन, खंदीदन हंसना और हंसना खंदीदन। दरखशीदन चमकना और चमकना दरखशीदन। सुपुर्दन सौंपना और सौंपना सुपुर्दन। फहमीदन समझना, फहमीदन समझना और समझना फहमीदन। तो इन मसादर को आपने अच्छे तरीके से याद करना है ताकि जब हम कल अगले लेक्चर में हम गर्दाने करेंगे तो उस वक़्त हम आपको गर्दाने समझने भी आसानी होगी। और इसी तरह जब हम सीगों को हल करेंगे, फ़ारसी से उर्दू करेंगे, इसी तरह उर्दू से फ़ारसी करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही सबक काफ़ी है। आपने मसादर को याद करना है, सवालात को हल करना है
اور اگر ممکن ہو تو آپ خود ان مصادر سے ماضی بعید کی گردانیں بھی کریں۔ اس طرح کریں کہ دو مصادر سے آپ ماضی مطلق ماضی بعید مثبت معروف کی گردانیں کر لیں، اور اسی طرح دو مصادر سے ماضی بعید مثبت مجہول کی گردانیں کر لیں، اور باقی دو جو مصادر بچیں گے ان میں ایک سے ماضی بعید منفی معروف کی اور ایک سے ماضی بعید منفی مجہول کی گردان کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ تقسیم کر کے 6 گردانیں کر لیں اگر کر سکتے ہیں تو بلا شبہ آپ کر سکیں گے، بہت آسان ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہم کل آپ کو گردانیں کروائیں گے اور تمام سیغوں کو حل کریں گے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔